السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خذوا عنی مناسککم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے رانچی کے انصار نگر کی جامع مسجد اہل حدیث میں حج کی تربیتی پروگرام میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، بطور خاص احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حج کے اور دیگر عبادات کے سارے طریقے ہمیں بحسن و خوبی سکھلائے۔ علاوہ ازیں شکر گزار ہم اس مسجد کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے اس تربیتی پروگرام میں تربیت کے ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ علاوہ ازیں ان حجاج کرام یا عازمین حج کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، کاغذی کام مکمل کیے اور اپنی روانگی کی تیاری میں مصروف عمل ہے۔ علاوہ ازیں وہ سارے افراد مبارکبادی کے مستحق ہیں جو اپنے کام کاج کو لپیٹ سپیٹ کر اس مسجد میں تربیتی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کے اس مل بیٹھنے کو، تربیتی پروگرام کے سننے سنانے کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ آج کا یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ کچھ حصہ ظہر سے پہلے ہے اور کچھ حصہ انشاءاللہ ظہر کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ ظہر سے پہلے والے حصے میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حج و عمرہ سے متعلق کچھ آداب و شرائط آپ کو بتلا دیے جائیں، سفر کرنے سے متعلق کچھ آداب بھی سکھلائیں اور بتلائے جائیں۔ علاوہ ازیں حج میں یا عمرہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں یا جن جگہوں تک پہنچا جاتا ہے، ان جگہوں کی تاریخی حیثیت اور شرعی حیثیت بھی آپ کے سامنے اجاگر کر دی جائے، تاکہ عبادت کرنے کے لطف میں اضافہ ہو جائے۔ ایک انسان عبادت کرتا ہے، اس کا مفہوم نہیں سمجھتا تو دیکھا دیکھی عبادت کر لیتا ہے، لیکن عبادت کرنے کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہے، جس جگہ عبادت کی جاتی ہے اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اور شرعی نوعیت کا بھی علم رکھتا ہے۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے
پہنچتے ہی دل و دماغ میں وہ جذبات اور خیالات منڈلانے لگتے ہیں جس سے وہ سرزمین تاریخی اعتبار سے منسوب ہے اور جانی جاتی ہے۔ پہلی بات، حج عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے اگر کسی رکن کو انسان انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کفر میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی انسان سستی و کاہلی کے نتیجے میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑتا ہے تو صحابہ اور ائمہ علماء مجتہدین کی راجح ترین بات کی روشنی میں وہ انسان بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حج کے سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو انسان حج نہیں کرتا جبکہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، سواء کان مات یہودیا او نصرانیا، برابر اس کے لیے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ ایسے انسان کے بارے میں عمر فاروق نے فرمایا یہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، میں ان پر جزیہ ٹیکس لگاؤں۔ اس سے حج کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حج یا دیگر عبادات جب ہم اسے بجا لانا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے اس کے معنی مطلب کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ حج کیسے کیا جائے گا، حج میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے، حج کے ایام میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر حج سے فراغت کے بعد کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ دونوں مجلسوں میں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جن بھائی اور بہنوں نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے فارم پر کر دیا، مال جمع کر دیے، تاریخ اور وقت کے انتظار میں ہیں، اور اسی وجہ سے سیکھنے سکھانے کی جہاں مجلسیں سجتی ہے وہاں سیکھنے کی غرض سے لوگ حاضر ہوتے ہیں، الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام بھی ہم کریں گے سیکھ کر کریں گے، جان کر کریں گے، انجان میں نہیں کریں گے۔ اس کی ایک علمی صورت ہوتی ہے، دوسری عملی صورت ہوتی ہے، جسے آپ تھیوری اور پریکٹیکل کے نام سے جانتے ہیں۔ یا کچھ اسباب آپ کو ایسے دکھلائیں گے، بتلائیں گے جس سے بظاہر گویا آپ محسوس کریں گے ابھی ہم کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہیں اور اس کی طواف اس طرح کر رہے ہیں، ابھی صفا مروہ کے درمیان ہم موجود ہیں اور اس طرح صحیح کر رہے ہیں، منا، عرفہ اور مزدلفہ میں موجود ہیں، ان کے احکام اور مسائل پر عمل پیرا ہے۔ انشاءاللہ وہ چیزیں بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو سکھلایا بتلایا جا سکتا ہے، اور تھوڑی توجہ دیں گے تو اسے آپ بطور خاص یاد بھی رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بھولیں گے بھی نہیں۔ آپ نے پیسے جمع کیے، سب سے پہلی چیز کسی عبادت کی قبولیت کے لیے پیسوں کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام کپڑے، حرام پیسوں کا کپڑا ہم نے پہنا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگی۔ حج کے لیے بطور خاص اس کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوسری عبادتیں اپنے علاقے میں کی جاتی ہے، اگر بھول ہو جائے اس کو سدھارا جا سکتا ہے، لیکن اگر حج میں کسی قسم کی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی تلافی اس سال ہم نہیں کر سکتے ہیں تو آئندہ سال ہم کو لازماً جانا پڑے گا، لیکن ہر ایک کے پاس اس میں وسائل ہے کہ نہیں ہے
اس مناسبت سے سیکھ کر جانے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کر ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے جس کے نتیجے ہمارا حج خراب ہو جائے اور پھر دم دینے سے مسئلہ حل نہ ہو۔ کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ دم دے کر، فدیہ دے کر، روزہ رکھ کر، مسکین کو کھانا کھلا کر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے قلب گزرنے کے نتیجے میں فدیہ دینے کے باوجود بھی آپ کا حج نہیں ہوگا، آئندہ سال آپ کو حج کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے ان چیزوں پر خاص توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ وہ ظہر کے بعد اس سلسلے میں بات آئیں گے۔ پہلی بات، مال ہم نے صحیح جمع کیا۔ دوسری چیز، اگر ہمارا کسی سے رنجش ہے، تکلیف ہے، بات چیت بند ہے، لین دین کا مسئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، صاحب معاملہ اچھی طرح جانتا ہے، ان مسائل کو ہمیں حل کر لینے چاہیے، کیونکہ کینہ پرور انسان کے کسی عمل کو، چاہے جتنا اچھا عمل ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی کیوں نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کے نام اعمال میں درج نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ جس کے درمیان عداوت و دشمنی خواہ مخواہ ہوتی ہے اسے صحیح نہ کر دیا جائے۔ اگر ہم نے کسی کا حق دبا لیا اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ معاملہ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کے قرضے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا قرض کی پرواہ نہیں ہوتی، عمرہ پر عمرہ انسان کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے۔ جس کے قرض آپ کے ذمے ہے پہلے اسے ادا کیجیے، یا ایسے لوگوں کے آپ پر قرض ہے جن سے آپ کہہ دیں میں فلاں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، آنے کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا، کچھ مہلت مانگ لے اور مہلت مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ علاوہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے، جتنی بھی عبادتیں کرے، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، رات کی ہو یا دن کی ہو، ہفتہ کی ہو یا مہینہ کی ہو، سال کی ہو، عمر والی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت اللہ کی توحید خالص کے بغیر مقبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، عبادتوں کی مقبولیت کے لیے بنیادی طور سے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا ایماندار ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا اس عبادت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہو۔ بعض علماء نے تیسری شرط لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والا اپنی عبادت میں مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہو۔ وہ تین شرطیں مان لیجیے۔ ایمان نہیں ہے، عبادتیں آپ نے کی ہے، خوب کھانا کھلایا ہے، گرمی میں خوب پانی پلایا ہے، ٹھنڈک میں خوب کمبل بانٹا ہے، وغیرہ ذالک، رمضان میں بے شمار عبادتیں کرنے کے ساتھ خود افطار کروایا، روزہ بھی رکھا وغیرہ، لیکن ایمان ہمارا نہیں ہے، وہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت نہیں کی، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکات بھی دی، حج بھی کیا، دیگر سارے عبادات کیے، لیکن منمانی طریقے سے کیا، کسی اور ہستی کے طریقے پر کیا، کسی بزرگ کے طریقے پر کیا، کسی عالم اور مفتی کے طریقے پر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ نے چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے گا ایمان ہونے کے باوجود سنت رسول کے خلاف عبادت کرنے کی صورت میں وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا یہ ہماری شان ہے اور یہ ہماری پہچان ہے، اور اس کو کرنا لازم و ضروری۔ اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، لیکن اس میں ریا و نمود شامل ہو جاتا ہے، دکھاوا شامل ہو جاتا ہے، تو دکھاوے کے اعمال عقارت برباد چلے جاتے ہیں۔ بسا اوقات دکھانے والا انسان مشرک تک بن جاتا ہے۔ حدیث رسول ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ شرک کیا تو شرک کرنے کے نتیجے میں اعمال عقارت و برباد چلے جاتے ہیں۔ اس لیے
ہم اپنے بھائی اور بہنوں سے خصوصی گزارش کریں گے کہ عبادت کرنے کی پوری تیاری آپ کر چکے ہیں بطور خاص ایک بڑی عبادت جس میں وقت بھی لگ رہا ہے، پیسے بھی لگ رہے ہیں، جسم بھی لگ رہے ہیں، تو دنیا بھر کے سارے لوازمات لگ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس عبادت کو بجا لانے کے لیے ہمیں بطور خاص اپنے اندر دینی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے شرک جانے انجانے میں سرزد ہو رہا ہے، ہمیں اس سے فوری طور سے توبہ کر لینا چاہیے۔ یا جانے انجانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمیں اس سے فوری توبہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادت شرف قبولیت حاصل نہ کر سکی۔ تو ہم سے زیادہ خائب و ناکام کوئی ہو نہیں سکتا کہ وقت بھی لگایا، جسمانی طاقت بھی صرف کی، مال بھی صرف کیا، لوگوں کے سامنے حاجی بننے کا صحرا بھی سر بنا لیا، لیکن اس کے باوجود ہماری عبادت اور ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ کر سکا، یقین ہم بد نصیب ٹھہریں گے۔ اس لیے ہمیں بطور خاص اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں اس توجہ کی اس طرح سے یاد دلاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اور مرد کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ دو گواہی ہوتی ہیں، ایک گواہی ہے اللہ کی الوہیت کی اور دوسری گواہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ الوہیت کا مطلب ہے چھوٹی بڑی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اور رسالت کا مطلب یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں اللہ نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یعنی عبادت اللہ کی جائے گی، اطاعت رسول اللہ کی جائے گی، بندگی اللہ کی جائے گی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے گا۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک جگہ تذکرہ اللہ نے کیا اور کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی شرک کرنے لگ جائے، ان کے بھی سارے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں۔ بلکہ ایک جگہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اللہ نے فرمایا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی سارے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے اور آپ خسار نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرک کی سنگینی، اس لیے شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ رہا معاملہ سنت کا، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ پر حج میں سنت کی شیفتگی اور اس کا شیدائی ہونا سکھلایا گیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے حج میں نقص واقع ہو جائے گا، خرابی واقع ہو جائے گی۔ آپ کا ذہن کچھ کہتا ہے لیکن سنت کچھ اور کہتی ہے، تو وہاں پر اپنا ماتھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سرنڈر کر جانے ہی میں عافیت ہے۔ جیسے ایک حدیث آپ سنتے ہیں، بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں جو انسان نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت نماز 1,00,000 رکعت سے بہتر نماز ہو جاتی ہے۔ ایک رکعت 1,00,000 رکعت سے بہتر۔ اگر آپ نے ایک ظہر کی نماز وہاں پڑھ لی، پوری دنیا میں مسجد نبی کو چھوڑ، مسجد نبی میں 1,000 کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، پوری دنیا کی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بالمقابل وہاں کی ایک ظہر پڑھنا
1,00,000 ظہر پڑھنے سے بھی بہتر ہے نا؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جب حج آپ کرنے جائیں گے تو آپ کو حرم شریف چھوڑنا پڑتا ہے. آپ 24 گھنٹہ رہیں گے مینا میں، دن بھر رہیں گے عرفہ میں، رات بھر رہیں گے مزدلفہ میں، پھر دن بھر رہیں گے آپ مینا میں، 11، 12، 13 تاریخ میں مینا میں رہیں گے. آپ تو مسجد حرام کی نماز کی فضیلت کو چھوڑ رہے ہیں. کبھی مینا میں ہیں، کبھی عرفہ میں ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں. ذہن کام کرتا ہے؟ اب اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں حرم کی فضیلت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے حرم ہی میں سارا کام کریں گے، نہیں ہوگا. آپ کو حرم شریف چھوڑ کے مینا جانا ہی پڑے گا. مینا میں ظہر کی نماز پڑھیے، عصر کی نماز پڑھیے، مغرب کی نماز پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے. 5 وقت کی نماز تو آپ نے چھوڑ دیا، وہ 5 لاکھ زیادہ سے نماز کے ثواب سے محروم رہ گئے. ذہن تو آپ کو یہ کہے گا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کرنا ہے آپ کو چلنا ہے مینا چلیے، اس ثواب کی فضیلت کے وہاں رہنے دیجئے، لیکن حج کی ادائیگی کے لیے مینا جانا ہی پڑے گا. پھر مینا کا مسئلہ آئے گا کہ مینا میں نماز قصر پڑھیں گے پوری پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، عمل کے مطابق 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی قصر نماز پڑھیں گے. سب نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے لیکن قصر پڑھیں گے، 4 والی قصر پڑھیں گے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا، انسان پوری دنیا سے پہنچتا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ صرفہ کرتا ہے، عبادت کا دل دادا بنا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد امام عرفات سے، امام حج سے خطبہ سنتے ہیں، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، 2 رکعت ظہر کی نماز ہوتی اور 2 رکعت عصر کی نماز ہوتی ہے. بھائی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کم سے کم 8 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، 16 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، بڑھا چڑھا کے نماز پڑھنا چاہیے. یہ فضیلت کی جگہ پہ کیا ہے؟ لیکن وہاں فضیلت کی جگہ پر آپ کو سب سے کم نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. عرفہ کی سرزمین بہترین سرزمین ہے، عرفہ کا دن سب سے بہتر دن ہے جہاں حج قبول ہوتا ہے. اس دن اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیے، عصر کی نماز بھی ظہر میں پڑھ لیجیے. کبھی آپ نے غور کیا؟ ذہن تو آپ کی بولے گا نہیں، متبرک جگہ پہ پہنچے زیادہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت پڑھی ہے، پھر 2 رکعت پڑھی ہے، 2 ظہر اور 2 عصر، 4 میں تمام ہو گیا. اور اگر تھوڑا سا اور بھی سوچیں گے تو بآسانی یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ آپ نماز کی پابندی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، عرفہ کے میدان میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ کو مغرب نہیں پڑھنا ہے. سب سے متبرک جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن مغرب نہیں پڑھنا ہے. سورج غروب ہو کے نکلے یہاں سے، جب مزدلفہ میں پہنچیے گا تو مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیے گا، عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیے گا، پھر وتر پڑھیے گا، کھا پی کے سو جائیے گا. اب کہیے گا عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وقت ہو گیا مغرب کا، وقت کی پابندی کرنی چاہیے، تو کہ آگے بڑھ جاؤ، نماز مت پڑھو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، ہم کو وہی کرنا پڑے گا. کہاں عرفہ کے دن عصر کو ظہر ملانا پڑے گا. فرمایا مزدلفہ کی رات مغرب کو عشاء میں لے جاؤ، جب پہنچو مزدلفہ تب آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نہیں کریں گے ایسا آپ کے حج میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. جان بوجھ کے سنت رسول کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. اس کا خاص خیال رکھیے. تو 2 چیزیں آپ کو بتائی گئی. ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلے توحید کا خیال رکھیے، پھر سنت کا خیال رکھیے کہ توحید و سنت کے بغیر کوئی عمل ہمارا مقبول نہیں ہوگا، اور اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی صحیح سالم نہیں. ارادہ یہاں سے بنائیں کہ ہم توحید کا دل دادا بنیں گے اور سنت رسول کا شیدائی بنیں گے. اور اس کی شروعات یہیں سے کرتے ہیں
سفر ہمارا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگا، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس جذبے کے ساتھ ابھی سے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار رہیے اور کام آگے بڑھائیے۔ احتیاط کے طور پر کچھ چیزیں یاد رکھیے۔ نشہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں بھی حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے۔ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گل ہو، براکو ہو، تمباکو ہو، طلب ہو، اس قسم کی جو چیزیں ہیں حرام تو ہے ہی۔ اب سرکاری طور سے کچھ پابندی لگی ہے، اگر کسی کی لیگت سے نکلا گیا اسے ڈر سلانے والا سمجھا جائے گا، وہ مجرم گردانا جائے گا، اس کے پاسپورٹ پہ خروج لکھا جا سکتا ہے، اسے واپس کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے پورے طور سے پرہیز کیجیے گا۔ کسی چیز کو لے جانے کی جرات بھی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہاں کے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہاں کے لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے کیا کرتے ہیں نہیں کرتے چھوڑ دیجئے۔ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں، ان کے لیے جائز ہے، لیکن اگر ہماری جانب سے اس قسم کی کا جرم پکڑا گیا اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی تو ہمیں واپس بھی کیا جا سکتا ہے، لوٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اس ڈر کو بھی سامنے رکھیے۔ سفر کرنا ہے، آپ کا سفر 1 مہینے کا تقریباً ہوگا۔ پہلے 45 دن تک کے موقع ملتا تھا، اس مرتبہ کچھ کم کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، سفر سے پہلے اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی، بغل کے نیچے کے بال کی صفائی، زیر ناک بال کی صفائی کر لینا چاہیے۔ ناخن وغیرہ تراش لینے چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر وہاں موقع نہیں ملا، شوق عبادت میں مشغول ہونے کے نتیجے میں یاد بھی نہیں رہا اور حالت احرام اس کے 40واں دن ہو گیا، تو پھر آپ کو لامحالہ بال تو کاٹنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس رہتے ہوئے 40 دن اگر پورا ہو گیا تو آپ کی عبادت میں فرق واقع ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کریں گے بال کاٹیں گے، جبکہ حالت احرام میں ہے، اور حالت احرام میں جان بوجھ کر بال کاٹنے سے آپ کو دم دینا پڑ جائے گا۔ اس چیز کا خاص خیال کرتے ہوئے یہی اس کی صفائی ستھرائی کریں، یا پھر وہ آلات لے کے جائیں اور بطور خاص یاد رکھیں کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ کے پاس وقت ملے گا، وقت ملنے پر وہ کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، سفر میں بھی آپ کا عمرہ سے پہلے یا عمرہ کے بعد جو مواقع آپ کو ہاتھ آتے ہیں اس میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال کر لینا چاہیے۔ علاوہ اس کے جو انسان حج عمرہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مزاج کبھی سے بنا لے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں، بہت ساری دشواریاں آ سکتی ہیں، تلخیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنے ہو یا بیگانے، گھر کے لوگ ہو یا باہر کے لوگ، شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے اور آپس میں بڑا لڑائی کرواتا ہے۔ کبھی انسان عبادت کی لڑائی کرتا ہے، کبھی معمولی چیز کے لیے جھگڑا کرنا، کبھی کبھی عبادت کے معاملے میں جھگڑتا ہے اور کبھی کبھی معمولی چیز میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان آپ کی عبادت کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ غصے پر آپ کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ صورتحال آپ دیکھیں گے، مدینہ انسان جب پہنچتا ہے، ایک کڑی ہوئی حدیث بتائی گئی کہ جو انسان 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے انسان کی مغفرت ہو جاتی، جہنم سے آزادی مل جاتی، منافقت سے آزادی کا پروانہ مل جاتا۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اس گڑی ہوئی یا ضعیف حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپس میں دھکا مکی تک بھی کرتے ہیں۔ ہماری چھوٹ رہی ہے تو آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے۔ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وقت سے نکل رہے ہیں، لفٹ میں 5 آدمی کے سمانے کی جگہ ہے، 6واں آدمی گھسا ہوا ہے، ایک آدمی نکلیے تبھی لفٹ چلے گا، نہیں نکلیں گے، آپ نہیں نکلو گے تو ہم نہیں نکلیں گے۔ معلوم پڑا کہ 6 آدمی کی جماعت چلی گئی، پھر اس کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں، دھکا مکی کرتے ہیں، منہ پھلوپر کرتے ہیں، گال بھلا کے رکھتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو تجربات میں نے دیکھے ہیں۔ واقعی اگر آپ کو نماز کی پابندی کرنی اور یقیناً کرنی ہے تو وقت سے پہلے نکلیے۔ اسی عین وقت پر کیوں نکلیں گے کہ جس میں روکنے کی نوبت آ جائے؟
یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ 40 وقت کی نماز پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حدیث وہ ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی انسان 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے تو ایسے انسان کو جہنم سے آزاد ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو 40 دن ہے، 40 وقت نہیں، اور ہر جگہ ہے، صرف مسجد نبوی کی قید نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ شیطان برگلاتا بہت ہے، بہکاتا بہت ہے، ایسے موقع پر بہکنے سے دور رہنا ہے اور شیطان کا اعلی کار بننے سے محفوظ رہنا ہے۔ غصہ دلانے والے اعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ شیطان معمولی چیزوں میں جھگڑا کراتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا کراتا ہے، بھائی میں جھگڑا کرا دیتا ہے، رشتہ دار میں جھگڑا کراتا ہے، امیر اور مامور کے درمیان جھگڑا کرا دیتا ہے۔ جس شیطان کو کچلنے کے لیے، روندنے کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں، وہ شیطان کے اعلی کار بنیں گے تو آپ کے اعمال کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اندازہ لگا لیجیے۔ اس لیے ہمیں غصہ وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے، یہ سوچ کے چلنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، کمزور ہو یا طاقتور، اگر ہم ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا سامان مل گیا، آپ کے بھائی کا سامان ملا نہیں ہے، وہ چکر پہ جہاز سے اترنے کے بعد گھوم رہا ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے، تو انتظار میں ہے، آپ کے گھر کو ہم چلتے ہیں، پھر سفر کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ اس کا سامان بھی نکالی۔ اس کے لیے بہتر طریقہ بتایا جاتا کہ آپ جب اپنا سامان رکھتے ہیں، سامان میں کچھ پہچان لگا دیجیے، کچھ کپڑا باندھ دیجیے، ایک خاص قسم میں کپڑا ہو جائے، پلاسٹک لپیٹ دیجیے جو آپ کی پہچان ہو جائے کہ ایک ہی انداز کے بیگ بہت سارے لوگ ہیں، وہاں سامان کی پہچاننے میں دقت و پریشانی ہوگی، نام تو لکھا رہتا ہے، الٹ پلٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ ایسی پہچان بتا دیجیے کہ دور سے آپ دیکھیں گے اس چکر پر وہ آپ کا سامان آ رہا ہے، قریب سے اتاریے اور سائڈ کر لیجیے۔ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے سامان کی بھی پہچان رکھیے، انہیں بھی سائڈ کیجیے، پھر ایک ساتھ لے کے نکلیے۔ امیگریشن کا معاملہ آئے گا، اب خود کرنا پڑے گا، وقتی پریشانی بھی ہوتی ہے، وہاں بھی آپ کو جانا ہے۔ اپنے ان بھائیوں کا خاص خیال رکھیے گا جن کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ دوسروں کے سہارے ہی چلتے ہیں، اب یہ سمجھ لیجیے کہ ان کے لیے سہارا بنا کر اللہ نے آپ کو پیش کیا ہے، اس خدمت کو انجام دینے کے لیے آپ تیار رہیے۔ کسی بھائی کا بہت ذرا بھاری ہو گیا، ان کو اٹھانے میں دقت و پریشانی ہو رہی ہے، عبادت کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اگر آپ ان کا تعاون کر دیا تو آپ کی عبادت میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی عبادت کا حسن بڑھ جائے گا۔ ہوٹل پہنچے ہیں، ہوٹل پہنچنے بھی سامان لے جانے کی بات آتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں ٹھہرنے کی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں۔ اولاً تو گوارا کرنے کی بات ہے، دوسری بات ان بھائی اور بہنوں کو سمجھانے اور بجھانے کی بات ہے۔ بھائی ہم سب لوگ یہاں اللہ کے مہمان ہیں، کسی انسان کے مہمان نہیں ہیں۔ معلم پیسہ لیتا ہے، سائڈ رہتا ہے، معلم پر وشواس کر کے رہیں گے، کچھ آپ نہیں کر سکے۔ اپنی ذمہ داری آپ نبھانے کے لیے تیار رہیے گا، اپنا کام آپ کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو اپنے بھائیوں کا تعاون کیجیے۔ سونے اور جاگنے کے مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے، جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہیں ہوٹل کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم کو جگہ کہاں ملی اور بھائیوں کو جگہ کہاں ملی، کسی کو آگے ہے، کسی کو پیچھے ہے، کسی کا سر اور کسی کا پیر ایک ساتھ ہونے کا امکان رہتا ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک ساتھ گویا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح مسجد میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، صدر ہو کہ سیکریٹری ہو، خازن ہو کہ یہاں ممبر ہو یا کوئی ممبر نہیں ہے، جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ اس کی جگہ ہے، آرام کے ساتھ اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ کسی بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کسی قسم کا فرق کا معاملہ سامنے نہیں آنا چاہیے، اس قسم کا مزاج لے کے جائیے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے ہماری زندگی تندر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے؟ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، کوئی انسان بنگلہ میں رہتا ہے، بنگلوں میں رہتا ہے، کوئی انسان اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، کوئی انسان معمولی فلیٹ میں رہتا ہے، کوئی انسان کھولا باری میں رہتا ہے، اپنی اپنی سہولت کے مطابق سب کے سب کچھ ہے۔ لیکن آپ کے جب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے تو جتنا بڑا آپ رہیے گا، ایک کرسی کے بقدر آپ کو سیٹ ملے گی جہاز میں،
سوچ لیجئے آپ کی زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک لمبے وقفہ تک 6-7 گھنٹے تک آپ اسی حالت میں ہیں. پھر وہاں پہنچے ہیں تو اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے جو ہوٹل کی شکل میں دیا جائے گا. یہ جان لیجیے کہ آپ کا مکان نہیں ہے. وہ سمجھ لیجیے یہاں بھی جو ہمارا بنگلہ ہمارا نہیں ہے، وہ بھی کرائے کا مکان ہے جو اللہ کا کرایہ، ہم اللہ کے کرایہ دار ہیں. آگے بڑھیں گے تو آپ ہوٹل میں ٹھہرے. پھر اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے آپ نکلیں گے تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ سارا بڑھیا بستر چھوڑ کر معمولی سی چادر لے کر ایک چھوٹا سا لگیج تیار کر کے ہم مینا میں جائیں گے. امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سب کو میدان مینا میں رہنا پڑتا ہے. اور وہ بھی نیچے قالین بچھا ہوا ہے، کسی کو گدا زبردست نہیں ملا ہوا اور بہترین قسم کا بیڈ نہیں ملا ہوا ہے. وہی نیچے میں قالین زبردست بچھی ہوئی ہے، فائر پروف خیمہ بنا ہوا ہے، اے سی اس میں لگی ہوئی ہے. اسی جگہ آپ کو رہنا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں سے کسی دوسرے کے سر میں ٹکرا جائے، کسی کے پاؤں سے آپ کے سر میں ٹکرا جائے. یہ مزاج بنا کے آپ جائیں گے. وہاں بھی جگہ دیکھیے گا اور چھوٹی جگہ ہوگی. اتنی جگہ آپ کو ملے گی جس میں آپ لیٹ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ مینا سے آپ عرفہ جا رہے ہیں. عرفہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں ہلکا پھلکا خیمہ ہے، لیکن مینا کی طرح خیمہ نہیں ہے، فائر پروف خیمہ نہیں ہے، اے سی خیمہ نہیں ہے. ویسا ہلکا شامیانہ لگا دیا گیا ہے. آپ تنگ، اس سے بھی زیادہ جگہ آپ کی تنگ ہو گئی. بیٹھنے کی جگہ ہے، کوئی لیٹ جائے تو الگ سی بات ہے، لیکن جگہ بیٹھنے کی ملتی ہے. عرفہ کے بعد پھر آپ جب رات مزدلفہ گزارنے کے لیے آئیں گے تو مزدلفہ کی صورت تو اور بھی گمبھیر ہے. وہاں کوئی چادر بھی نہیں ہے، کوئی شامیانہ بھی نہیں ہے، کھلی فضا میں آپ رہیں گے، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجاہدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے حج کو کمزوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، عورتوں کے لیے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بڑی اہم عبادت ہے اور بڑا مجاہدہ والا عبادت ہے. تو یہ مزاج بنا کے ہم کو چلنا ہے کہ بنگلو چھوڑ دینا ہے، اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ دینا ہے، اپنا فلیٹ چھوڑ دینا ہے. یہ بتانے کے لیے اس قسم کے اعمال آپ سے کرائے جاتے ہیں کہ آپ کا غرور ٹوٹ جائے، آپ کا کبر و نخوت ختم ہو جائے، اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے سب ایک بن جائے. علاوہ اس کے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کروں. ہم لوگ جب حج کی شروعات کرتے ہیں تو اپنا ظاہری زرق برق کا لباس اتار دیتے ہیں. مردوں کے لیے بطور خاص 2 سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں جنہیں احرام میں کپڑے آپ کہتے ہیں. کسی کا بہت قیمتی ہوتا ہے، کسی کا کچھ کم قیمتی ہوتا ہے، لیکن 2 ہی کپڑے ہوتے ہیں. 3-4 کپڑے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ سوچ لیجئے کہ در حقیقت کفن ہے جس کو ہم نے پہن لیا. ایک کفن تو چادر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. بڑا مان لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں کفن میں، ایک چادر ہوتی ہے لپیٹ دیا جی، باقی اصل میں 2 ہی کپڑے ہوتے ہیں. تو زندگی کی بے ثباتی کا یقین پیدا کرتے ہوئے جا رہا ہے. اس کے احرام کا کپڑا ہم نے پہن لیا. احرام کا کپڑا پہن لینے کے بعد آپ کی نیت ہوتی ہے. میقات پر پہنچنے کے بعد ایک جگہ متعین ہے، وہاں سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جب تک کہ احرام کی نیت نہ کر لیں. عورتیں معمول کے مطابق لباس میں احرام پہنتی ہیں، احرام کی نیت کرتی ہیں. مرد کو 2 سلے، بے سلے پہ 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک چادر ایک کہبل کے طور پر. آپ نے نیت کر لیا، اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کی غرض سے حاضر ہو رہا ہوں. آپ نے کیا کہا؟ لبیک، مانا اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ کہتے ہیں گو بیک، واپس چلے جاؤ. سننے کی طاقت رکھیں گے؟ ایک انسان برسا برس سے تیاری کیا، مال خرچ کیا، ذمہ داری کو نبھایا، احرام کپڑا پہنا، نیت کر کے کہتا ہے لبیک اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گو بیک، ابھی واپس چلے آؤ، تمہارا لبیک کہنا قبول نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس صدمہ سے بچنے کے لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی اپنے اندر سکت بھی پیدا کیجئے کہ ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے ہم تیار ہو سکیں. پھر اس کے بعد
ایک جملہ آپ دہرائیں گے بار بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ ہے، یہ تلبیہ ہے، یہ جملہ ہے، اسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے والا اس وقت تک دہراتا رہے جب اپنی طاقت کے مطابق، جب تک کہ وہ حجر اسود کے قریب نہ پہنچ جائے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اس کو بند کرنا ہے۔ اور جو انسان حج کرتا ہے اس کو اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ رمی جمرہ عقبہ، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو کنکری مارنے سے پہلے تک بار بار پڑھنا ہے۔ جب کنکری مارنے کی باری آئے گی آپ یہ تلبیہ پڑھنا بند کریں گے اور دوسرا کام کریں گے۔ لیکن جب آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اس کے معنی بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، ساری نعمت تیری ہی ہے، ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید کا کلمہ ہے جسے حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر احرام کی نیت کرنے کے بعد دہرا رہے ہوتے ہیں۔ بار بار اگر یہ کہا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یہاں سر پٹک رہے ہیں دوسرے کے دربار میں۔ بار بار کہتے ہیں اللہ ساری بادشاہت تیری ہے، اور ضرورت پڑتی تھی کسی اور سے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد کی، ہمیشہ کہتے ہیں ان الحمد للہ، ساری تعریف تیری ہے۔ تعریف کرنے کی باری آتی تو اللہ کو فراموش کرتے ہیں اور غیر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آسمان و زمین کے کلامیں ملا دیتے ہیں۔ یہ کلمہ توحید جسے ہمیں بار بار سکھلایا گیا، پڑھایا گیا، بتایا گیا، یہ در حقیقت حج میں ایک طرح سے شامل کر دیا گیا تاکہ ہم اپنے عقیدے کی درستگی کا خاص خیال کریں۔ پھر اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھا ہم نے، بار بار ہم نے پڑھا۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، کہ ایسا نہ ہو اللہ کہہ دے گو بیک۔ کوئی انسان کہتا ہے ان الحمد، کہ اللہ کہہ دے تیرا پیسہ گندا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر عقیدہ گندا، پھر اعمال گندا، تو گندا، پھر اللہ کی بارگاہ پہنچنے کا ہم کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے عقائد و نظریات کی درستگی کا خصوصی خیال کیجیے۔ صحیح عقیدہ نظریہ ہے الحمدللہ، اور اگر اس میں کسی قسم کی خامی اور خرابی ہے تو اللہ کے واسطے اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ کی ہماری پہنچ ہو تو کسی قسم کی رکاوٹ ہمارے سامنے پیدا نہ ہو سکے۔ اس طرح اگر ہم نے ان عبادتوں کو بجا لانے کے لیے اپنے اندر اس قسم کی تبدیلیاں پیدا کر لی، ذہنی طور سے تیار کر لیا، اپنے آپ کو مزاج بنا لیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں، اللہ کا مہمان بننے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ ہماری شان نشان، اپنے شان نشان ہماری میزبانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے آپ، ہماری میزبانی اللہ کرتا ہے۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان بنتا ہے، اللہ اپنے مہمان کی عزت و شان کو بڑھاتا ہے، تو ہم عزت و شان چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اخیر میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ جس انسان کا حج یا عمرہ قبول ہو جاتا وہ انسان وہاں سے ایسے واپس ہوتا ہے، ولدتہ یرجو، اس طرح لوٹتا ہے کما ولدتہ امہ، جس طرح ابھی اس کے ماں نے پیدا کیا۔ یعنی جس طرح بچہ گناہوں کے دھاگ دھبے سے محفوظ رہتا ہے، اس طرح حج کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے اس کے لیے جو توحید کا دلدادہ بنتا ہے اور سنت رسول کا شیدائی بنتا ہے۔ علاوہ اس کے کچھ جگہ ہمارے پاس ہیں جن جگہوں پر جانا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مینا میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ عرفہ میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ پتھر مار رہے تو کیوں مار رہے ہیں؟ قربانی کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ بال منار چھلا رہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کی حقیقت کو بھی اپنے سامنے رکھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ یہ عبادتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق بجا لاتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم نے اس طریقے کو بجا لایا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا، اللہ کے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا اپنایا، تو امید بھی آپ کو رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام در شرعی پابندیوں کے نتیجے میں مغفرت عامہ فرمائے گا اور گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر دے گا۔ یقین کر کے آپ کو جانا ہے اور یقین کر کے واپس ہونا ہے، لیکن شرط یہ کہ اس سے پہلے ہم اپنے عقیدہ و نظریہ کو درست کر لیں اور اپنے اعمال کو سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، آپ کی نیت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل کرا دے، صحیح سالم آپ کو لے جائے، صحیح سالم وہاں سے واپس لائے۔ حج کے اثرات، اس کے فیوض و برکات، اس کے ثمرات آپ کے جسم جان سے جھلک رہے ہوں اور آپ کے ذریعے سے آپ کے رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو بہتر سے بہتر فائدہ پہنچ سکے، آپ اس کے لیے تیار رہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔